جاءنا ومأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم، توفیق، احسان اور عنایت ہے، جس کی توفیق رحمت و چاہت سے جمعۃ المبارک کی مبارک برکتوں والی، سعادتوں والی یہ گھڑیاں نصیب ہو رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ ہے، وہ نبی محترم، وہ خلق عظیم کا پیکر اتم، بلکہ یوں کہا جائے کہ خلق خود میرے محبوب علیہ السلام کی سواری ہے، اور حضور اس عظیم خلق کی سواری کے سوار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم وجوہات محبت مصطفیٰ پر گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں وجوہات محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے آخری موضوع علم و حکمت پر اختتام کیا تھا۔ آج اس کا اگلا حصہ اور اگلا جو باب ہے کہ کسی سے محبت کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کا خلق، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے معاملات۔ اسلام سارے کا سارا دین تب بنتا ہے جب اس میں معاملات آ جاتے ہیں۔ اسلام مذہب نہیں ہے، مذہب وہ ہوتا ہے جو صرف بندے اور اللہ کے تعلق پر مشتمل، جو عبادات کا ایک طریقہ کار یا بندگی کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ اسی طرح حقوق کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ تو حقوق العباد سارے کا سارا بندوں کے ساتھ معاملات ہیں، اور ہم حقوق اللہ پر زور دیتے ہیں، دینا چاہیے، مگر حقوق العباد اس پر سارا زور رب نے جس قدر قرآن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو نظر آتا ہے، ایسا رنگ کہیں اور میسر نہیں ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کو دیکھیں نا، اب آج سے 2 سال پہلے چلے جائیں، عمریں بھی کثرت سے ہو رہے، حج پر بھی لاکھوں دنیا جاتی ہے، اعتکاف میں بھی ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی ساری رکھتے ہیں، آگے آئیں نماز عبادات کی کوشش میں بھی لوگ مساجد میں آتے ہیں، جتنی بساط پر نظر آتے ہیں۔ اس سے آگے آئیں تو لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہی ہیں، کلمہ گو ہیں، توحید پر ایمان رکھتے ہیں، رسالت اور ختم نبوت مصطفیٰ علیہ السلام پر عقیدہ اور اپنا مر مٹنے تک وہ آ جاتے ہیں۔ حضور کی شان پر کوئی شک نہیں، یہ عقیدہ ایمان کا حصہ ہے، مگر اس سب کے باوجود امت مسلمہ نیچے کیوں جا رہی ہے؟ وہ عروج ہمیں کیوں نہیں مل رہا جو ہمارا حق ہے؟ وہ عروج کیوں نہیں ہے؟ معاشرے میں کوئی کمی تو ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے عروج نہیں، زوال آ رہا ہے۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے محبت کے پہلو کو بھی سمجھا ہے، الحمدللہ۔
ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے پہلو کو بھی سمجھا ہے، ہم نے اللہ کی بندگی کے تعلق کو بھی سمجھا ہے، مگر ہم اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حسن خلق کے پہلو سے محروم ہیں، کمزور ہو گئے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، صحابہ اکرام رضوان اجمعین، آپ کہیں گے صرف ایک وجہ سے؟ یہ ایک وجہ اتنی بڑی ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اجمعین جب شام کی جنگوں میں مصروف تھے، یعنی شام فتح ہو رہا تھا، عراق، مصر، یہ شام فتح ہو رہا تھا، تو ایسا وقت آیا کہ 2-3 دن جنگ ہوئی مگر فتح یابی نہیں مل رہی تھی۔ صحابہ اکٹھے بیٹھے اور بیٹھ کر کہا کہ غور کرتے ہیں ہم میں کمی کہاں آ رہی ہے، کیا کمی کہاں آ رہی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کئی عبادات میں حضور کی کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی، آقا علیہ السلام کو کوئی طریقہ تو نہیں چھوٹ رہا، سب کچھ ہمارے پاس ہے، خالد بھی وہی ہیں، سیف اللہ بھی ہمارے پاس ہیں، امین الامہ ابی عبیدہ بن جراح بھی ہمارے پاس ہیں، سارے موجود ہیں، یہ پھر بھی کیا وجہ ہے؟ ہمیں فتح کیوں نہیں مل رہی، دیر کیوں ہو رہی؟ سب نے غور کیا تو ان کو یاد آیا، اوہو ہم تو مسواک نہیں کر رہے۔ اب جب انہوں نے مسواک شروع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حضور نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد کی ہے، یہ حضور کے لیے کہا، مگر اس کا فیض امت میں جاری۔ انہوں نے مسواک شروع کی تو کافر سمجھے، انہوں نے آپس میں مشہور کر دیا یہ آج ہمیں کچا چبانے آ گئے، بس اس ہیبت نے رب نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ میں بتانا چاہتا ہوں آج ہمارے معاشرے میں خلق کا پہلو بہت کمزور ہو گیا، ہم خلق و اخلاق میں بہت نیچے چلے گئے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ادب نہیں رہا، احترام نہیں رہا۔ محافل میلاد بھی ہیں، دروس قرآن بھی ہیں، چلے بھی ہیں، دروس توحید بھی ہیں، مگر ادب نہیں ہے، ادب کمزور ہو گیا ہے۔ آئیں آج ہم حضور کے اس اخلاق و ادب کے پہلو کو سمجھتے ہیں۔ رب نے اپنے محبوب کو ادب و اخلاق کا کیا مرکز بنایا تھا؟ رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا، پیدا فرمایا، حتیٰ کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی قسم کھائی، حضور کی زلفوں کی قسم کھائی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مقدسہ کی بات کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، حضور کے پیکر جمیل کی بات کی، پیکر جمال کی بات کی، آپ کے حسن کی بات کی، آپ کی تجلیات کی بات کی، مگر اس کے ساتھ رب نے اپنے محبوب کے لیے جب خلق کی بات کی تو صرف خلق کہہ کر بات نہیں کی، بلکہ سورہ القلم میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ، بے شک محبوب آپ کو، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کر دیا ہے، خلق عظیم پر فائز کر دیا ہے۔ اب فائز کرنا کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیں کہ کتنا خلق عظیم ہے حضور کا، کتنا خلق عظیم کیا رب نے اور کتنا خلق عظیم ہے، اس کو عظمت کی اس مثال سے سمجھیں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ پہلے خلق کو لیتے ہیں، پھر عظیم کو لیتے ہیں، پھر اعلیٰ کو لیتے ہیں۔ ذرا توجہ سے تھوڑا سا اس کو سمجھے، بنیاد پڑ رہی ہے مضمون کی، ذرا لطف آئے، پھر تسلی سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک ایک لفظ میں رب نے اپنے محبوب کے لیے جو خلق عظیم کو چنا ہے، ایک ایک لفظ میں کتنی کتنی بلند شان مصطفیٰ چھپی ہوئی ہے۔ خلق کہتے ہیں، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الخلق ملکۃ نفسانیۃ یسہل علی المتصف بها الاتیان بالافعال الحمید جمیلہ، فرمایا خلق نفس جان کی اس ملکہ اور استعداد کو کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے افعال جمیلہ اور خصائل حمیدہ، اچھے اعمال، اچھی چیزوں، اچھی صفات، اچھی عادات کو کرنا اس کے لیے آسان ہو، تکلف نہ کرے،
مطلب میں اس کو سمجھاتا ہوں، کسی چیز کو اچھی اور خوبصورت فعل کرنے کی چیز علیحدہ ہے، مگر اس کو سہولت سے کرنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ مثلا دیکھیں، ہم آنکھ کو بغیر تکلف کے جھپکتے ہیں، توجہ سے سننی ہے بات، کان بغیر کسی تھکن کے سنتے ہیں، زبان بے تکلف بولتی ہے جس بھی معاشرے میں رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ آگے چلتے جائیں۔ اسی طرح سخاوت، شجاعت، حیا، حق گوئی، تقوی وغیرہ، یہ جب انسان سے بغیر تردد کے وقوع پذیر ہوں، اسے اس میں اپنے آپ کو ڈھالنا نہ پڑے۔ مثلا کوئی کسی کو برا کہتا ہے تو وہ بدلہ لینے کے باوجود مسکرا کے کہتا ہے چل جا۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جو رستم ہند تھا، گاما پہلوان، غلام محمد پہلوان ان کا نام تھا، گاما کہتے تھے۔ آپ کہیں گے عجیب بات کر، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس کی نا کسی بات پر تو تکرار ہوگی بازار میں، ان کی رستم ہند، بندے نے کیا کیا، وہ دکاندار تھا، باٹ پڑا تھا، باٹ اس کے پاس، اس نے اس کے سر پہ مارا، اس نے چوں بھی نہ کیا، واپس چل پڑا۔ جو ساتھی تھے کہا پہلوان جی اس رستم ہند ہیں آپ، اور رستم زماں کا ٹائٹل بھی انہیں ملا۔ رستم زماں کے UK اور انگلینڈ کے پہلوانوں کو آپ نے ہرایا، پوری دنیا کے، اور یہاں ایک دکاندار کے باٹ نے سر پھاڑ دیا، آپ نے کچھ کہا ہی نہیں۔ کہنے لگے پتر، اگر میں بھی اس کو مارتا تو اس کو تو زندہ رہنا ہی مشکل تھا، تو اس نے جو زور اس نے اپنا لگایا، میں نے اس کے زور کو میں لگاتا تو میرا زور وہ سہ نہیں سکتا تھا، میں نے کہا میرے مقابلے کا نہیں، لہذا میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، معاف کر دیا۔ اب میں بات سمجھا کر اگلی طرف آ رہا ہوں۔ خلق اس کا نام ہے کہ وہ چاہتا تو گھسون مارتا تو بندے کی جان نکال دیتا، یا کچھ نہ کچھ زیادہ نقصان کرتا، طاقتور تھا، مگر معاف کر دیا۔ کیوں؟ کہا یہ میرے برابری کا نہیں، یہ میرے جوڑ کا نہیں، یہ میری طاقت کا نہیں۔ اور پہلوانی یہ تھوڑی ہے کہ جو لڑے اس کو مارو، پہلوانی یہ ہے جب موقع ملے، زور آئے، وہاں پر برابری والے کے ساتھ آؤ، ورنہ کوئی چھوٹا ہے وہ کچھ کہہ بھی دے تو معاف کر کے گزر جاؤ۔ اب بات پرے کر دیں، یہ سہولت ہے کہ اس بندے کی فطرت میں تھا معاف چھوڑ دینا، یہ سہولت ہے۔ اب آتے ہیں عظیم کی طرف۔ میں یہ مثالوں کے ذریعے، تمثیلات کے ذریعے بات کو سمجھانا قرآن کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ؟ یہ میرا نیا طریقہ نہیں، میں قرآن کے اصول کو لے رہا ہوں۔ اب آئیں، یہ ہو گئے اخلاق، یعنی جو بغیر سہولت کے، بغیر تکلف کے آپ سے ظاہر ہو، یہ اسے اخلاق کہتے ہیں۔ اور پھر اخلاق کے بعد رب نے اپنے محبوب کے لیے کہا عظیم۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں عظیم کسے کہتے ہیں؟ آئے لا یدرک شأوہ احد من الخلق، کہ مخلوق میں سے جس کی سرعت رفتار اور بلندی کو کوئی نہ پا سکے، اسے عظیم کہتے ہیں۔ اب رب نے کہا محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ اور پھر ادا کا معنی ہوتا ہے کسی پر چھا جانا، کسی پر حاوی ہو جانا، یعنی کسی کی ملکیت والا ہو جانا۔ رب نے اپنے محبوب کو یہ نہیں کہا، جیسے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ وَإِنَّ لَكَ خُلُقٍ عظیم، محبوب تیرے لیے میں نے خلق عظیم رکھا ہے۔ فرمایا نہیں محبوب، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، میں نے تجھے خلق عظیم کا مالک بنایا ہے، خلق تیری سواری ہے، اور میں نے وہ عظمت تیرے خلق کو عطا فرمائی ہے۔ اب خلق وہ ہے جس طرف تیرا چہرہ پھر جائے، جو تیری ادا ہو جائے، جو تیری بات ہو جائے، جو تجھ سے وارد ہو جائے، وہی چیز خلق ہے، اور وہ خلق تو تکلف سے نہیں کرتا۔
تو سخی ہے تکلف سے نہیں جبلی طور پر، تو سچا ہے تو یہ بات تو نے تکلف سے نہیں اپنائی، تو نے جب اعلان نبوت میرے محبوب نہیں کیا تھا تب بھی سچا تھا، اور 40 سال کے بعد بھی سچا ہے، اور قیامت تک تیرے جیسا سچا کسی رب نے اور کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے، عرض کر رہا ہوں یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان چیزوں کے لیے تکلف کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ السلام کو جو سخی بنایا رب نے، حضور اپنی مرضی سے نہیں، اپنے آپ کو متصف کر کے، رب نے پہلے سے ہی اپنے محبوب کو متصف رکھا، اسے بہادر بنایا، شجیع بنایا، حق گو بنایا۔ رب نے جو خلق عطا فرمایا، اگلی بات خلق کی سواری سے کیا مراد؟ محبوب جو تو کرے وہ خلق ہے۔ ہم جسے نیکی سمجھتے ہیں نا، نیکی، اس کا معیار کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے۔ نیکی کا معیار ہے ہی ذات مصطفیٰ، اخلاق اس کا معیار ذات مصطفیٰ۔ مثلا جسے آج ہم جھوٹ کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ریکارڈنگ پوری دنیا سن رہی ہے، آڈینس پوری دنیا میں جاتی ہے، اب تو ہمارا یہ لائیو جو چلتا ہے پروگرام، تو عرض کر رہا ہوں کہ اب ہونا یہ چاہیے کہ اس میں طریقہ کار کیا ہے، وہ خلق کی بات کو سمجھانے کے لیے کہ رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیر عطا فرمائی خلق کی عظیم کی، وہ کیسی خیر عطا فرمائی کہ اوروں کے لیے خلق کو بنانا پڑتا ہے، اوروں کو خلق اختیار کرنا پڑتا ہے، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، باقی خامیوں کو ڈھالنا پڑتا ہے، مگر حضور کے لیے ایسا نہیں ہے۔ مثلا جسے آج ہم نیکی کہتے ہیں، جھوٹ لیتے ہیں، جھوٹ حضور کہتے ہیں نہیں یہ سچ ہے، اور جسے آج سچ کہتے ہیں حضور کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹ ہے۔ مثال دے رہا ہوں، خلق عظیم کے مالک ہونے کا معنی کیا ہے؟ رب نے فرمایا محبوب جو تو نے کہا وہی ہوگا، پھر ہم اسے سچ نہ مانتے، ہم سچ اسے مانتے جو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آئے آئے، میری بات سمجھ لگ رہی؟ اور رب باری تعالیٰ کی کوئی چیز فطرت کے خلاف نہیں۔ اب آئے خلق عظیم، کتنا خلق عظیم بنایا۔ دیکھیں میں آپ سے اوپر بیٹھا ہوں تو میں آپ سے اوپر ہوا، یہاں سے کوئی گیلری میں چلا جائے گا تو گیلری والے اوپر ہوں گے، میں نیچے ہو گیا نا جی۔ تو گیلری سے اوپر چلا جائے کوئی مینار پر تو مینار والے اوپر اور گیلری والے، یہیں سے براہ راست مینار پاکستان چلا جائے کوئی تو مینار پاکستان نیچے اور یہ مینار نیچے، مینار پاکستان اوپر، تو ایک اونچ نیچ کا فرق ہے۔ اب سوال یہ ہے رب سے اوپر کون ہے؟ اور اس کی عظمت کی کوئی اکائی ہو کہ اتنا بلند ہے، تو جب وہ کہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جب وہ فرمائے کہ میں نے محبوب تجھے خلق عظیم کا مالک بنایا ہے، تو ان کے خلق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا عالم ہوگا؟ جس طرح 23 سالوں میں قرآن اترا ہے نا، تو 23 سالوں میں تدریجاً حضور نے اپنی صفات چھوڑ کر اپنی بشری صفات کو رب کی صفات میں گم کیا، تو رب نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، لوگوں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور یہاں رنگ سے مراد ذات مصطفیٰ ہے کہ اگر تم نے میرا رنگ دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کو دیکھو، جو خلق میں سب سے اعلیٰ ہے بننے میں، مگر خلق میں میری صفات کا مرکز ہے، میری صفات کا آئینہ ہے، میری صفات جس میں رنگی ہوئی ہیں، میں نے اسے مصطفیٰ بنایا، یہ ایک شان ہے۔ اب آئیں کتنا خلق عطا فرمایا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق کی 360 قسمیں ہیں، اور وہ ساری قسمیں میرے محبوب میں موجود ہیں۔ یعنی رب کی صفات اخلاق کا
مظہر عتم ہائے اگر کوئی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، میں اس کو ایک اور زاویے سے سمجھاتا ہوں۔ خلق عظیم کی سمجھ لگی؟ اب آئیں حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 14 سال تک درس حدیث دیا۔ کتنے سال تک؟ 5000 صحابہ اور صحابیات آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ سے ایک صحابی نے پوچھا درس کے بعد، کویشچن آنسر سیشن ہوا، سیدہ یہ بتائیں ام المومنین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ اب ان صحابی کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ بتائیں گے یہ خلق ہے، 5 7 10 قسمیں بتائیں گے خلق کی، اور سمجھ لگ جائے کہ حضور کا خلق یہ ہے۔ آپ نے اس سے اگلا سوال اس سے پوچھا، قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھا ہے؟ جی سیدہ پڑھا تو ہے۔ کا کانا خلقہ القرآن، قرآن میں جتنے اخلاق بیان ہوئے ہیں نا، جتنی اخلاق کی صفتیں آئی ہیں، اور قرآن سارے کا سارا رب کے اخلاق کا بیان ہے۔ تو اگر تم نے اخلاق کو پڑھنا ہو تو قرآن پڑھ لو، اور اگر اس قرآن کو دیکھنا ہو، خلق کے اس قرآن کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ اخلاق پڑھنے ہو تو قرآن پڑھو، اور اخلاق دیکھنے ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو، کیونکہ سارے خلق، جتنی صفات خلق قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اس سب کا مظہر عتم اور حقیقی اظہار کرنے والی ذات مصطفیٰ ہے۔ کتنے پھر ہوئے؟ پھر ان اخلاق کا کیا بیان کریں گے؟ یہ خلق رب نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور خلق کو کہا محبوب میں نے تجھے خلق عظیم دیا ہے۔ اور اس پر ذکر کرتے ہوئے کہ رب نے شکر نوح بھی مصطفیٰ میں رکھا، خلت ابراہیم بھی مصطفیٰ کریم میں رکھی، اخلاص موسیٰ بھی آقا کریم علیہ السلام میں رکھا، صدق اسماعیل ہو، صبر یعقوب ہو، تواضع سلیمان علیہ السلام ہو، یہ سارے جمع کیے تو پھر کیوں نہ کہوں حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ میرے آقا موسیٰ علیہ السلام جیسے ید بیضا والے بھی آئے، جو اپنے یوں بغل سے ہاتھ نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ چمکتا، اور حسن یوسف جنہیں دیکھ کر انگلیاں بھی کٹی، اور دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارے تو مادر ذات نبینوں کو آنکھیں مل جائیں۔ آقا یہ ساری صفتیں اپنی جگہ، مگر ان صفتوں کو جمع کیا جائے، اور ان جمع کرنے سے جہاں سے میرے مصطفیٰ کی صفتوں کا آغاز ہو کا وہی تو ذات مصطفیٰ ہے۔ حضرت جنید بغدادی انہوں نے پوچھا، کہا سمی الخلق عظیما لأنہ لم تکن لہ ہمت سوى اللہ تعالی، حضور کے خلق عظیم اس لیے کہا گیا ہے حضور نے کوئی چیز اپنی خواہش سے مانگی نہیں، آئے اپنی خواہش سے مانگی نہیں، اپنا سب کچھ اپنے مولا پر نچھاور کر دیا، اپنے مولا کے اندر فنا کر دیا، اور جب فنا کیا رب نے سارے رنگ اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ یہ ہے شان مصطفیٰ کی حقیقت۔ اور حضور نے فرمایا، اچھا حضور کو اس نے خلق کس نے سکھایا؟ آئیں بالکل درست فرمایا، حضور نے خود فرمایا۔ اب حضور کا استاد کون ہے؟ ہائے ہائے، حضور قرآن پڑھتے تو رب نے کہا، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام سنقرئک، محبوب ہم پڑھائیں گے، سنقرئک محبوب ہم پڑھائیں گے، فلا تنسا، ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ ہائے 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 ہائے، جس کو رب پڑھائے، اور اگر بھولیں تو پھر کس پہ بات آئے گی؟ استاد۔ رب نے کہا سنقرئک، محبوب تجھے زمانے سے نہیں پڑھوانا،
تو زمانے کے پڑھانے کے لیے آیا ہے، تجھے زمانہ نہیں پڑھا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر زمانے میں سے تجھے کسی نے پڑھایا تو وہ تیرے علم سے کسی دور میں اوپر رہا، مجھے اتنا بھی گوارا نہیں۔ سنقرئو کا محبوب، ہم تجھے پڑھائیں گے۔ یار اس جملے پہ واری جاؤں، رب کیا کہتا ہے؟ ہم پڑھائیں گے۔ اور کسی نے دیکھا کہ کب پڑھایا؟ کسی نے کہا بتایا کہ رب نے کب پڑھایا؟ حضور نے کہا جب پڑھایا۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور جو باتیں کی، جو وحی کی اپنے بندے پر کرنی تھی کری، تمہیں کیوں بتاؤں؟ جو کرنی تھی کر دی، تمہیں کیوں بتاؤں؟ آقا نے فرمایا أَدَّبَنِي رَبِّي تَأْدِيبًا حَسَنًا، مجھے کسی اور نے ادب نہیں سکھایا، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا۔ اور اس کا ادب سکھانا بہت کمال کا ہے، اس کا ادب سکھانا بہت کمال کا ہے۔ اور جس کا مربی، معلم اور اتالیق اور سکھانے والا رب کریم ہو، پھر اس سیکھنے والے کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ آئیں اب میں چند باتیں حضور کے خلق سے پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو حسن خلق کی ایک دو باتیں پیش کروں، آپ کو پتہ لگے حضور حسن خلق پر کتنا زور دیتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث، فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ اور اگلا جملہ بڑا پیارا فرمایا، لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آؤ، حسن خلق سے پیش آؤ۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب قیامت کے دن نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی شک نہیں ہمارے اعمال میں بڑی برکتوں والی، مگر رب نے بتایا، فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے دن سب سے وزنی شے حسن خلق ہوگا۔ حسن خلق، اخلاق، کردار آپ کے نامہ اعمال میں سب سے بڑی شے حسن خلق ہوگا۔ اور پھر فرمایا اللہ بھی ایک بندے سے بغض رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا اب سنیں کس سے بغض رکھتا ہے؟ اللہ بھی ایک بندے سے، اللہ بھی بغض رکھتا ہے۔ فرمایا آقا وہ کس سے؟ فرمایا اللہ فحش کلام کرنے والوں سے، فحش کلام، اریاں گفتگو کرنے والوں سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ جس سے اللہ بغض رکھے اس کا عالم کیا ہوگا خود بتائیں۔ جو فحش کلامی کرے، گالیاں نکالے، دوسروں کی تہمت زنی کرے، دو مسلمانوں میں لڑائی ڈلوائے، کسی کے کان بھرے، کسی کو برانگیختہ کرے، لڑائے کہ یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، ایسے کام کرے، بری زبان اختیار کرے، فحش کلامی کرے، تہمتیں لگائے، الزامات لگائے، کسی کی عزت اچھالے، رب کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آئے، حضرت معاذ۔ اب میں یہ حدیث صحابی کی بیان کرنے لگا ہوں، اس سے کوئی اور معنی مراد نہ لیا جائے۔ معاذ آئے، ان سے کچھ عمل ہوا ایسا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اب حضور کا خلق دیکھے، آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، مجھ سے یہ عمل ہو گیا ہے، یہ عمل ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، حضور نے سنا ہی نہیں، اپنا چہرہ پھیر لیا کہ شاید پلٹ جائے۔ پھر وہ دوسری طرف سے آئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ عمل ہو گیا، میرا نفس مجھے جینے نہیں دے رہا۔ حضور آپ کا غلام ہو کر آپ کی حکم عدولی ہو گئی، اللہ کے حکم کے خلاف ہو گیا مجھ سے عمل، یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیں۔ حضور نے پھر منہ پھیر لیا۔ پھر تیسری دفعہ پھر آئے، پھر کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے یہ عمل ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر منہ پھیرا اور صحابہ سے کہا جو دیکھو اس کا منہ وغیرہ چیک کرو، اس نے کچھ نشہ تو نہیں کیا ہوا۔
شاید اس میں دوسرا کہا اس کے رشتہ داروں سے پوچھو کہیں عقل والے یہ، یعنی حضور موقع پر وقفہ دیتے جا رہے ہیں، وقفہ دیتے جا رہے ہیں، وقفہ دیتے جا رہے ہیں، عزت اس کی اچھال نہیں رہے، اس کو بے عزت نہیں کر رہے، اس کی عزت کو کمتر نہیں کر رہے، اس کی نیکی کو نہیں کہہ رہے کہ تو نے عیب کام کیے تیری ساری نیکیاں ختم۔ حضور خاموش ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، کسی کی ساری زندگی کی نیکی کے ساتھ ایک کمی دیکھ لیں، ہم اس کمی کو پکڑتے ہیں، ساری زندگی کی نیکیوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ کیا یہی خلق ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے؟ اور اس سے وجہ بھی نہیں پوچھی جاتی، کیا یہی دین ہے؟ آئیں، آقا علیہ السلام نے کہا دیکھو، وہ پھر آیا، یا رسول اللہ میں ٹھیک ہوں، میں ہوش و حواس میں ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز پی نہیں ہوئی انہوں نے، یہ بالکل ہوش و حواس میں ہے۔ فرمایا اچھا، اب یہ بار بار ضد کر رہا ہے۔ پھر کہا جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو، جاؤ اللہ معاف کرنے والا، جاؤ۔ کہا نہیں یا رسول اللہ میں پاک ہونے آیا ہوں۔ شادی شدہ تھے، عمل غیر ہو گیا، نفس کے بہکاوے میں آئے ہیں، اور حضور نے کہا جاؤ انہیں لے جاؤ۔ پھر انہیں رکھا گیا ایک جگہ پر، کفن باندھ، ان کو سفید کپڑے پہنا دیے، کفن پہنا دیا، رجم کیا گیا، پتھر مارے گئے۔ قرآن کا حکم ہے اس میں، جو شادی شدہ بدکاری کرتا ہے اس کا حکم۔ اب کوئی اس کو یہ نہ کہ اس صحابہ کی شان میں کمی کرنے کے لیے بات کرے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم۔ ایسی سوچ والے کو اپنی سوچ پر سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ صحابہ کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں گے، یہ عقیدہ ہمارا ہے، اور میں نے 11 سال سے اس عقیدے کو یہاں بتایا ہے۔ کوئی ہمارے عقیدہ صحابہ پہ شک نہ کرے۔ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، اور حضور کا ہر صحابی اصحابی کا نجوم ستارے کی مانند ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اب ہوا یہ کہ ان کو جب پتھر مارے تو ان کے جسم سے خون نکلا تو حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر کچھ چھینٹے پڑے۔ آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، حضور نے دیکھ لیا کہ خالد جیسی توبہ مائز نے کی ہے، ایسی توبہ اگر پورے مدینے کے اندر اس کی توبہ کو ایسے پھیلا دیا جائے تو یہ توبہ ان سب کو غالب کر لے گی، گناہوں کو ختم کر دے گی۔ آپ حضور کا خلق دیکھ رہے ہیں، حکمران ہیں مگر خلق دیکھیں۔ آقا علیہ السلام کس طرح سے پیار کرتے ہیں، حدود اللہ سے پہلے کتنا اہتمام کیا ہے، کتنی وجوہات پوچھی ہیں، کتنی وضاحت لی ہے، کتنی باتوں کے بعد میرے محبوب نے عمل کیا ہے۔ اسی طرح ایک صحابیہ آ گئیں، عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا جاؤ بی بی جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، جاؤ۔ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیں، اور کہا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے امید سے بھی کر دیا ہے۔ فرمایا جاؤ، پہلے جاؤ، اللہ پہلے اس بچے کو دنیا میں لے آئے، پھر اگلی بات کریں گے۔ بچہ پیدا ہوا، پھر آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے پھر کہا جاؤ اسے دودھ پلاؤ، جاؤ 2 سال کے بعد آنا۔ وہ 2 سال کے بعد پھر آ گئی۔ اب حضور 2 سال اس لیے دے رہے تھے کہ بھول جائیں۔ میں حضور کے خلق کی آپ کو چند مثالیں بتا رہا ہوں۔ آج یہ کیفیت ہمارے اندر کہاں ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کو پیار سے دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ کیا ہم حضور کے امتی ایک دوسرے سے پیار کریں تو کیا حرج ہے؟ شک کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے پیار کی نگاہ سے دیکھیں تو بات بن جائے کہ نا۔ آئیں اس خلق کو اپنائیں۔ حضور علیہ السلام کے خلق کا کیا کہوں؟ فتح مکہ سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام مکہ کے فاتح ہیں، اور بلال حبشی کو مارنے والے موجود ہیں۔ حضرت خبیب کو یوں جلتے کوئلوں پر لٹانے والے موجود ہیں، سارے موجود۔ حضور ان سے پوچھ رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شعر پڑھ رہے ہیں، یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، مکے والوں تمہیں لگ پتا جائے گا۔
हुजूर ने रोक के कहते हैं अब्दुल्ला अब ये नहीं कहना बाकी सब कुछ कहो, यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है। कौन सा सख्त तरीन दुश्मन। हम अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक करते हैं, हम अपने बहन भाइयों के साथ क्या सलूक करते हैं, हम उनके साथ क्या करते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं है, ये अदालतें क्यों भरी पड़ी हैं। भाई बहन पर केस कर रहा है, बहन भाई पे केस कर रहा है, बाप औलाद पर केस कर रहा है, औलाद बाप पर केस कर रही है, रिश्तेदार आपस में लड़ रहे हैं, खूनी रिश्तेदारों की तरह बच्चों को मार दिया जाता है। ये कौन सा खुल्क है मुझे बता दे पाकिस्तान वालों। हम उस नबी के उम्मती हैं जो ताइफ की वादियों में पत्थर मारने वालों को, वो पत्थरों का फरिश्ता पहाड़ों का आ गया और कहते या रसूलल्लाह मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, हुक्म करें मैं इस सारी बस्ती को मिटा देता हूं। हुजूर कहें ए अल्लाह इन्हें मेरा नहीं पता, मुझे इनका पता, इनको माफ कर दे, इन पर रहम फरमा। आज हम स्कूल के मुस्तफा में कहां हैं। एहतियात और अखलाक का दामन हमसे कम हो गया है। आओ इस अखलाक को अपनाओ। आज हमारा मुआशरा इस खुल्क से बड़ा दूर चला गया। इस मजमून को इंशाअल्लाह हम आगे चलाएंगे। इस खुल्क को समझें। आज की बात यह है, हुजूर के खुल्क की अजीमा के सदके रब से खुल्क मांगो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक वाला रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।